نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے ایک آدھ مہینہ پہلے اس مسجد میں ایک گفتگو کیا تھا کہ ایمان، عقیدہ یہ ہماری وہ بنیاد ہے کہ اگر اس بنیاد میں کوئی کمی ہوگی تو وہ بندہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہو پائے گا، حتیٰ کہ کوئی شخص عبادت میں بہت زیادہ آگے ہو، کبھی بھی تہجد اس کی چھوٹتی نہ ہو، اشراق اوابین کا پابند ہو، لیکن اگر عقیدے میں کوئی فساد ہوگا، عقیدے میں کوئی خرابی ہوگی تو اس بندے کا ایمان قابل قبول نہیں مانا جائے گا۔ میں آج ایمان اور عقیدے سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، عقیدے کے سلسلے میں کچھ ایسی بنیادیں ہیں جن بنیادوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی ضرورت ہے، اور بسا اوقات انسان کسی شبہے میں آ کر کے یا کسی کے ورغلانے سے آ کر کے یا کوئی اور وجہ بنتی ہے کہ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا ایمان اور عقیدہ خراب ہو گیا پھر اس کی ساری عبادت اکارت ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ سارے عقیدوں میں سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کو پروردگار ماننا اور اللہ کی ذات کا زبان پر بھی ورد ہو اور دل کے اندر بھی اللہ کی ذات کا یقین ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ماننا، چاہے اللہ کی طاقت میں، چاہے اللہ کی صفات میں، چاہے اور کسی بھی اعتبار سے کوئی بندہ اگر اللہ کے شریک کسی کو بھی بنائے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، اور اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا ہم کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی شرکیہ جملہ نہ نکلنے پائے
کوئی ایسی غلط بات نہ نکلنے پائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کا خاتمہ ہو جائے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کے یا ہمارے خدا نخواستہ ایمان کا خاتمہ ہو گیا تو ایمان کے خاتمے کے بعد ہم کچھ بھی کرتے رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ دوبارہ ایمان میں داخل نہ ہو جائے. یا کسی آدمی کا عقیدہ اگر خراب ہو گیا اور وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا دوبارہ تو لاکھوں نماز پڑھے گا, لاکھوں روزہ رکھے گا, اس کے روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے سے کوئی اثر نہیں پہنچتا ہے. اسی لیے اگر کوئی بات ایسی شبہ کی پیش آ جائے تو اس وقت فوراً باقاعدہ طور پہ اپنے ایمان میں داخلے کے لیے کوشش کر لینا چاہیے. میرے بھائی اور بزرگوں, آج کل جو ہے ایک بہت زیادہ گمراہی کی بات یہ ہوئی ہے, بہت پہلے بھی تھی لیکن آج نئے نئے انداز سے وہ گمراہی آ رہی. وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں بہت سی زبانیں کھل جاتی ہیں اور آدمی صحابہ کے بارے میں جو چاہتا ہے مشورہ دینے لگتا ہے کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی اور فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی اور فلاں سے یہ غلطی ہوئی. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے غلطیوں کو شمار کرایا جاتا ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھائی ان سے جو غلطی ہوئی بھی صحابہ معصوم نہیں ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت معصوم جماعت نہیں ہے, بلکہ صحابہ سے غلطی ہوئی ہے لیکن صحابہ کی جماعت کو اللہ نے مغفور بنا دیا ہے. صحابہ کی ساری غلطیوں کو اللہ نے یہیں دھل دیا ہے. جب صحابہ کی ساری غلطیوں کو اللہ نے یہاں دھل دیا ہے اور وہ بے گناہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں, کیا کسی کو اس بات کی جرات کرنی چاہیے کہ اس کے بعد وہ صحابہ کرام پہ انگوش نمائی کرے؟ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کو معاف کر دیا تو اللہ کے معاف کرنے کے بعد کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہ نہیں ان کے اوپر 307 کا کیس ہے. ایک بات بتائیے, اگر کسی ملزم کو سپریم کورٹ بری کر دے, میں ملزم کہہ رہا ہوں مجرم نہیں کہہ رہا ہوں, سپریم کورٹ بری کر دے, جاؤ تمہارے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, کیا یہاں کی نچلی عدالت جو اعظم گڑھ کی عدالت ہے, یہاں کا جو جج بیٹھا ہوا ہے اعظم گڑھ میں, کیا اس کے اندر یہ مجال ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو وہ چیلنج کر دے گا؟ حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کرنے والا بھی انسان ہے اور یہاں فیصلہ کرنے والا بھی انسان ہے, لیکن ایک بڑی عدالت سے اگر اعلان ہو جائے تو اس کے بعد سارے لوگوں میں سناٹا آ جائے گا, اب اس کے بعد نہیں جا سکتے. تو یہاں تو کچھ مناسبت بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں یہ بھی بندے ہیں, یہ بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہیں, لیکن اللہ اور بندے کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی کو بے گناہ کر کے چھوڑ دے اور اس کے بعد آپ چلے ہیں بہت بڑے ہمدرد اور بہت بڑے اسلام کے دائی, اس کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں گے؟ میرے بھائی اور بزرگوں یاد رکھیے, اس امت میں ہر دور میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں, اور سب سے پہلے صحابہ پر انگلی اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ قرآن کے پہلے پارے کے دوسرے صفحے پہ لکھا ہوا ہے, باقاعدہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. کیا کہا گیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب لوگوں سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے, اس سے کہا جا رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی 15 دن پہلے نازل ہوئی ہے. آیت جب ہے قرآن پاک کی آیت ہے, یہ نازل کب ہوئی ہے؟
آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے یہ. اس وقت کون مخاطب تھے, کن کو خطاب کیا جا رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے وہ اسی دور کے لوگ تھے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. اسی دور کی تو بات ہے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. تو کیا کہتے ہیں سامنے والے, کیا کہہ رہے تھے کہ انؤمنو کما آمن السفہاء, یعنی کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. ظاہر سی بات ہے جس وقت آیت نازل ہو رہی ہے وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ, لفظ لوگ جو آیا ہے, الناس کا لفظ آیا ہے, اس سے مراد صرف صحابہ ہیں. اب آیت کا مطلب وہ ہوگا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ ایمان صحابہ لائے. تو اس میں سے کچھ لوگ تھے جو منافق قسم کے تھے, انہوں نے کہا کہ انؤمنو کما آمن السفہاء, ہم ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرح. صحابہ کو سب سے پہلے بیوقوف کہنے والے یہ منافق ہے. سب سے پہلے صحابہ کو جو بیوقوف کا لفظ کہا ہے یہ منافق. کما آمن السفہاء یہ لفظ کہہ رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کی بات سن لیا. اچھا ٹھیک ہے تمہارے لیے ہم کوئی بہت اہم لوگوں کو پیدا کر رہے نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. سنو کان کھول کر کے, صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں. یعنی صحابہ کو بیوقوف کا لفظ کہا ہے منافقین نے, اس کے جواب میں منافقین کو بیوقوف اللہ نے کہا ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. تو کیا مطلب نکلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر اگر کوئی سب و شتم کرے گا, کوئی انگلی اٹھائے گا, تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے. تو اگر صحابہ کا جواب اللہ دیتا ہے, ایک بات بتائیے, تو کیا اگر کوئی بہت بڑے مولانا صاحب صحابہ پر تنقید کریں گے تو اللہ تعالیٰ خاموش رہے؟ کوئی بہت بڑے علامہ صاحب ہو جن کا نام بہت بڑے علامہ ہو, اب وہ صحابہ کرام پر مشورہ دینے لگے کہ امیر معاویہ کی فلاں غلطی ہے اور فلانے کی فلاں غلطی ہے اور فلاں, بھئی آپ ججمنٹ دینے کے لیے آئے ہیں. ایک نام آپ نے سنا ہوگا سلمان ندوی کا, جو ندوی میں پہلے پڑھاتے تھے, نکال دیے گئے. ٹھیک ہے بھائی, نکلنا جانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باقی صحابہ پر انگشت نمائی شروع کر دیا کہ امیر معاویہ کے اندر فلاں غلطی ہے اور فلاں کے اندر فلاں غلطی ہے, فلاں کے اندر. ارے بھائی آپ امیر معاویہ کے جج بن گئے. یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی بدگوئی کرنے والا جو ہوگا وہ فاسق ہوگا. وہ فاسق ہے. وہ کتنے ہی بڑا اپنے کو علامہ بن جائے, وہ کتنے ہی بڑا اپنے نام کے ساتھ القاب لکھ لے, اس کے القاب لکھنے سے, وہ اس کے کسی بڑے ادارے میں پڑھا لینے سے, میں تو یہ کہتا ہوں ندوہ نہیں, دیوبند نہیں, اگر کوئی آدمی مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دینے والا ہوگا, مسجد حرام میں بیٹھ کے درس دینے والا ہوگا, اور اگر اس کی زبان سے صحابہ کے سلسلے میں کوئی بات نکلے گی اس کو بھی رد کر دیا جائے گا. اس کی کوئی حیثیت نہیں, صحابہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. میرے بھائی اور بزرگوں, اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل صاف ہے اس سلسلے میں. بسا اوقات ہوتا ہے کہ گاؤں میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے لوگ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی کچھ رائے دے گا, دوسرا کچھ رائے دے گا. ارے صاحب یہ کوئی پنچایت نہیں ہے ہر جنوں کی جہاں ہر آدمی بول رہا ہے. کسی بھی عقیدے کے لفظ کو بولنے سے پہلے 100 بار سوچنے کی ضرورت ہے, پھر اس کے بعد بولیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو ایک ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اپنی برات کا اعلان کرے. ابھی پرسوں کی بات ہے, ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ابرار صاحب, جونپور میں ایک جگہ ہے مجھورا, وہاں کے رہنے والے, بہت پرانی ہماری دوستی ہے, بیت العلوم میں ساتھ میں پڑھاتے تھے ہم لوگ. ان کے یہاں سلمان ندوی آئے ہوئے آنے والے تھے. اب انہوں نے ہر موقع پہ ان کے گھریلو تعلقات دوستی کی بنا پہ ہم سے کہا کہ آپ بھی آ جائیے. میں چلا گیا, اور غلطی یہ ہوئی کہ سلمان ندوی کے بغل میں کرسی پہ بیٹھا دیا لوگوں نے.
اور اس کا فوٹو سارا وائرل ہو گیا. تو کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ گویا کہ جیسے سلمان ندوی گمراہ ہو گئے, آصف بھی گمراہ ہو گئے. میرے بھائی اور بزرگوں, اس لیے صاف لفظوں میں یہ بات یہاں بھی کہہ رہا ہوں اور ساری دنیا میں اعلان کر رہا ہوں کہ سلمان ندوی نہیں, کوئی اور بڑا علامہ ہو جائے, اگر اس کا عقیدہ صحابہ سے ٹکرائے گا تو وہ شخص ہماری جوتے کی ٹھوکر میں جائے گا. صحابہ کے معاملے میں ہم کسی کے ذرہ برابر نہ کل سمجھوتا کیے ہیں نہ آج سمجھوتا کیے ہیں. باقی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے اتفاق ہو جائے تو ہم کہہ رہے ہیں, تو کیا ہم اگر کبھی اتفاق ہو جائے کہ مودی جی کے بغل میں بیٹھنا پڑ جائے تو بیٹھنے کی وجہ سے آدمی اس عقیدے کا تھوڑی ہو جائے گا. کہیں بیٹھنا پڑ گیا ہم کو RSS کے صدر کے بغل میں, جیسے ہمارے استاد مولانا ارشد صاحب ملت کے مفاد کے لیے ایک بار گئے اور RSS کے صدر موہن بھاگوت کے بغل میں بیٹھ کے اس سے بات کیے. اب فوٹو آ جائے جس کی بنا پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ مولانا ارشد صاحب وہ RSS کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. بھائی کسی کے ساتھ فوٹو کا آ جانا ہے ایک الگ مسئلہ ہے, تصویر کا آ جانا الگ مسئلہ ہے. باقی ہم کھلے لفظوں میں اعلان کرتے ہیں کہ سلمان ندوی نہیں, دنیا کا اس سے بھی بڑا کوئی علامہ بھی ہوگا جو جامعہ ازہر کا شیخ الحدیث ہو, چاہے ندوے کا, چاہے دیوبند کا, چاہے دنیا کے کسی بھی ادارے کا شیخ الحدیث ہو, خدا نہ خواستہ اس کی زبان سے کوئی بات عقیدے کے خلاف ہوگی, صحابہ کے خلاف ہوگی, قرآن کے خلاف ہوگی, تو سب کے ساتھ ہمارے جوتے کے ٹھوکر میں جائیں. ہمارے نزدیک صحابہ کی اہمیت. بہت بڑا جملہ مجھ کو یاد آتا ہے, حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی, لکھنؤ کے رہنے والے, یہی منجیر پٹی میں ایک پروگرام تھا. اس موقع پر یہ 3 طلاق کا مسئلہ جو ہے اسی کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. مولانا نے اسی بات کہا جو بالکل سب کے دل میں لگ گئی. یہ جو 3 طلاق ایک ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہے, بہت دنوں سے مسئلہ چل رہا ہے. ایک جماعت کہتی ہے کہ 3 مرتبہ طلاق دینے سے 1 طلاق ہوتی ہے. یہ بھی ایک گمراہی کی بات ہے. یہ تو عقل میں بھی آنے والی نہیں بات ہے. ایک بات بتائیے, کسی بھی آدمی کو آپ 3 جھاپڑ ماریں گے تو کیا لگے گا؟ 1 لگے گا کہ 3 لگے گا؟ لہذا جو کہتے ہیں ایک ساتھ 3 طلاق دینے پر 1 پڑتی ہے, ان کو 3 جھاپڑ لگائیے, کہیے کہ 1 کا جواب دے سکتے ہیں آپ. مئو میں ایک واقعہ پیش آیا, وہاں ایک قیمے کی پوڑی بکتی تھی. ایک آدمی گیا اور 3 پوڑی کھایا, 1 کا پیسہ دے کے واپس ہونے لگا. اس نے کہا کہ 3 کھائے ہو؟ کہا کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھائے تھے ہم. کہہ رہے نہیں, وہاں 3 کا دینا پڑے گا. ارے اللہ کے بندے, 3 طلاق دو گے 3 پڑے گی, 1 طلاق دو گے 1 پڑے گی. یہ تو عقل میں اور بھیجے بھی آ جانی چاہیے. بہرحال اس کا مسئلہ سب سے پہلے جو اٹھایا ہے علامہ ابن تیمیہ نے اٹھایا ہے. اب کسی نے پوچھا کہ جب اتنے بڑے مولانا نے اٹھایا ہے تو کیسے زبان کھولی جائے؟ مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی, اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے. کہا کہ سنیے, علامہ ابن تیمیہ کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں, بڑا عالم مانتے ہیں, ان کے جوتے کا ہم سر پہ تاج بنا کر کے رکھیں گے, لیکن یہ سب کب تک ہوگا؟ جب تک صحابہ سے ان کا عمل ٹکرائے نہیں اسی وقت تک ہوگا. اگر صحابہ سے ابن تیمیہ کا عمل ٹکرائے گا, ابن تیمیہ ہمارے جوتے کی خاک ہوں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے. کسی کے بڑے عالم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی, ابلیس بھی تو بڑا عالم ہے, بہت زیادہ جانکار تھا, لیکن کیا ابلیس کی ماننے والے پیدا ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے میرے بھائی اور بزرگوں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عقیدہ بالکل صاف ہونا چاہیے. اور اگر کسی کو شبہ ہو جائے کہ فلاں مولانا صاحب کہیں ساتھ میں بیٹھنے کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئے, تو اس عالم کی ذمہ داری ہے صاف اعلان کیجیے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ کل تھا آج بھی ہے, انشاءاللہ تا حیات رہے گا. ہم صحابہ کے سلسلے میں بدگوئی کرنے والے کو گمراہ اور فاسق مانتے ہیں. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ وہاں میرے بیٹھنے کی وجہ بھی دوسری تھی. ہمارے دوست مولانا ابرار صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ رہیے گا تاکہ خدا نہ خواستہ اگر صحابہ کے سلسلے میں کوئی لفظ انہوں نے کہہ دیا مجمع میں تو اس کا فوراً وہیں پہ جواب بھی دیا جائے گا. اسی مقصد کے لیے ہم گئے تھے.
بہرحال میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک عمومی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہر شخص کو اپنا عقیدہ بالکل صاف اور واضح رکھنا چاہیے. اگر شبہ ہو جائے کوئی بات نہیں, آپ اعلان کیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی, ہم معافی مانگتے ہیں. کچھ لوگوں کو شبہ تھا, میں نے بھی صاف لفظوں میں اعلان کیا کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اگر جانے کی وجہ سے ساتھ میں بیٹھنے کے کسی کو شبہ ہو گیا ہے میں سب سے معافی چاہتا ہوں. کیوں؟ دنیا میں معافی مانگ کر کے اپنے معاملے کو ختم کرنا یہ آسان ہے. اللہ رب العزت کی اگر پکڑ ہو جائے گی تو وہاں بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے. اس لیے کہ ان کا سلمان ندوی کے سلسلے میں اور بھی باتیں معلوم ہوئی کہ قرآن کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ صحیح نہیں. لہذا جو شخص قرآن کے بارے میں عقیدہ غلط رکھے, جو صحابہ کے بارے میں جس کا عقیدہ غلط ہو, تو ظاہر سی بات ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب چونکہ ایک ان کے شاگرد کیا انہوں نے فون کیا کہ ہم آپ کے ہاں آ رہے ہیں, آپ کے ہاں کھانا کھائیں گے, آپ کے ہاں رات میں رہیں گے, تو وہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے, انہوں نے ایک پروگرام رکھ دیا تھا. اتنی کل بات تھی. بہرحال میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں بہت محتاط ہم کو رہنے کی ضرورت ہے. عقیدے کے معاملے میں کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی شبہ ہو جائے تو علل اعلان اپنی برات کرنی چاہیے اور اپنے عقیدے کو واضح کرنا چاہیے کہ ہم سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عادل مانتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ صحابہ کرام پہ تو بڑے بڑے محدثین جو گزرے ہیں, جن کا کام تھا جرح و تعدیل, یعنی جو حدیثیں آتی ہیں یہ حدیث کس نے نقل کیا, ان سے کس نے نقل کیا, ان سے کس نے نقل کیا. حدیث میں ہر حدیث کے سارے راوی محفوظ ہیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے نقل کیا, ان سے کس نے نقل کیا, ان سے کس نے نقل کیا, سب کا پورا کچا چٹھا موجود ہے. اور محدثین کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے ہر بیچ میں آنے والے کڑی کی تحقیق بھی کر دیا کہ اگر اس حدیث کے اندر 15 لوگ ہیں, یہ 15 لوگ کیسے ہیں, یہ کس انداز سے رہتے تھے, صحیح تھے یا غلط تھے, ان کا عقیدہ صحیح تھا یا غلط تھا, یہ حرام کھاتے تھے یا حلال کھاتے تھے, ان کا حافظہ صحیح تھا یا غلط تھا, ساری باتیں لکھ دیا. اور سب کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تقریب التہذیب, تہذیب التہذیب, تہذیب الکمال, یہ سب حدیث کی کتابیں ہیں, اس میں سارے لوگوں کے نام ان کی حیثیت لکھی ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سب کے اوپر تو لکھتے ہیں, سب کے بارے میں کچا چٹھا نکالتے ہیں, لیکن جہاں صحابی کا نام آتا ہے کہ فلاں صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نقل کی, صحابی کا نام آتے ہی سب لوگوں کا قلم بند ہو جاتا ہے کہ نہیں اب قلم نہیں چلے گا. کیوں؟ یہ صحابی آ گئے. الصحابۃ کلھم عدول, تمام صحابہ عادل ہیں, تمام صحابہ برحق ہیں. صحابہ کرام کی جماعت کو برحق ماننا, عادل ماننا, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی گمراہوں کی گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.